بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ آیت نمبر 1، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ 2، اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کا حقدار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی حق رکھتا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، اور جب آسمان کو وہ حکم دے گا تو آسمان پھٹ جائے گا۔ 3، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی ایک وسیع اس کو کر دیا جائے گا جس پر میدان حشر برپا ہوگا، اور قرآن کی جو آیات گزری ہیں ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس زمین کو بدل کر ایک اور زمین بنا دی جائے گی، اور گویا کہ وہ اتنی وسیع ہوگی کہ جس پر پھر میدان حشر کو لگایا جائے گا۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ 4، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ زمین جب قیامت آئے گی تو زمین کے اندر جتنے بھی انسان دفن ہیں، جاندار دفن ہیں، سب کو دوبارہ باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جس کی سورہ زلزال کے جو آگے آ جائے گی اس میں ذکر آیا کہ زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، اپنے سارے راز اگل دے گی زمین کہ جو اس کے اندر محفوظ تھے اور اس نے محفوظ کیے ہوئے تھے، خبریں سنائے گی، سب باتیں گویا کہ اپنے سینے سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ 5، اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی جو اس کے لیے سزاوار ہے، یعنی جیسے آسمان تعمیل کرے گا اللہ کے حکم کی، اسی طرح زمین بھی تعمیل کرے گی اللہ اپنے رب کے حکم کی، اور حق بھی یہی بنتا ہے۔ اب اس کے بعد قیامت کے تذکرے کے بعد انسان سے خطاب ہے۔ یہ جو قیامت کے ہولناک حوادث کی تصویر بنا کر دکھاتا ہے قرآن کریم، یہ بیدار کرنے کے لیے ہے کہ انسان تصور کرے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آج کل بھی دنیا میں سیلاب آ جاتے ہیں زیادہ، یا زلزلہ کوئی آتا ہے، یا کوئی شدید طوفان آ جاتے ہیں، تو کیا حالت ہوتی ہے انسانوں کی؟ اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو چھوڑ کر حکومتیں اعلان کرتی ہیں کہ اس علاقے سے نکل جاؤ ورنہ مر جاؤ گے،
اور اپنے اتنی محنت سے بنائے ہوئے گھر چھوڑ کر چند چیزیں ضرورت کی اٹھا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لوگ، اور اس کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے، اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ کتنا ٹائم دیا گیا ان کو نکلنے کے لیے۔ جتنا ٹائم کم اتنا سامان تھوڑا لے کر بھاگ جاتے ہیں تاکہ اپنی زندگیاں بچا سکیں۔ تو یہ قیامت کے جو حوادث کا ذکر ہے قرآن میں بار بار، یہ بھی اسی لیے ہے کہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا وقت تمہارا باقی ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کے منصوبے پلان نہ بناؤ، اور یہ پلان جب بناؤ گے اس قسم کے آخرت کو بھول کر، تو پھر تمہارے اندر اللہ کی نافرمانیاں، جرائم، دنیا کے حرام کام وہ تمہیں بڑے خوبصورت لگیں گے۔ لیکن اگر قیامت تمہارے ذہنوں میں موجود ہے تو پھر دنیا کی لذتیں، ان کے ذائقے ذرا پھیکے پڑ جائیں گے، اور تم اپنی اصل زندگی کی جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس کی فکر کرو گے۔ تو قیامت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب فرماتا ہے اور انسان سے یہ کہتا ہے کہ اے انسان، تو جو بھی نظریہ رکھتا ہے، تو اللہ کو مانتا ہے یا تو اللہ کو نہیں مانتا، تو کسی دین کو مانتا ہے یا کسی دین کو نہیں مانتا، تو ایک خدا کو مانتا ہے یا تو نے کئی اللہ کے شریک بنا رکھے، تو جو کوئی بھی ہے، ہماری طرف سے اعلان سن لے کہ تو جتنی تو محنت اور مشقت کر رہا ہے، اصل میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اس ساری کوشش کر کے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے۔ تو قریب ہو رہا ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کے سامنے حاضر ہونے کا جو وقت ہے، تو تیزی سے دوڑتا ہوا مشقت کے ساتھ ہر لمحہ تجھے خداوند عالم کے سامنے کھڑا ہونے کے مقام سے قریب کر رہا ہے۔ آیت نمبر 6، اے انسان، تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، تو اس سے ملاقات کرے گا، تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے، ممکن ہی نہیں تیری اس سے ملاقات نہ ہو۔ خواہ تو جو بھی نظریہ رکھ، ہماری بات بھی سن لے، اللہ کی قرآن کی بات بھی سن لے کہ تو اسی کی طرف جا رہا ہے۔ ساری مشقتیں جو تو اٹھا رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے تو خدا سے دور بھاگ رہا ہے، خدا کو تو نے انکار کر دیا تو خدا سے تو دور چلا گیا، نہیں، تو خدا کے قریب جا رہا ہے، تو اس سے ملاقات کر کے رہے گا ساتھ۔ تو جب یہ ملاقات ہوگی تو پھر دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آیت نمبر 8، تو اس سے جلد ہی ایک آسان سا حساب لیا جائے گا۔ اب جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، لیکن بڑا آسان سا حساب ہوگا، بڑا آسان سا حساب ہوگا، کیونکہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کامیاب ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، بس جیسے کہ کچھ خانہ پوری ہوتی ہے، اور جلدی جلدی وہ مراحل طے کر کے اسے کہا جائے گا مثلا کہ تجھے خوشخبری ہے۔ حساب ہوگا، لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یحاسب، اس کا حساب کیا جائے گا، حساباً یسیراً، بڑا آسان سا اس کا حساب ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ 9، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا۔ گویا یہ وہ گھر والے ہیں کہ جو مثلا ماں باپ بھی نیک تھے اور اولاد کی بھی نیک تربیت کی، تو یہ وہ نہیں ہوں گے جو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، جیسے ذکر گزر چکا سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، یہ وہ نہیں ہوں گے، یہ نیک ہوں گے۔ تو گویا جب اس کا حساب کتاب کے لیے اس کو بلایا جائے گا تو یہ وہاں سے آئے گا اور اپنا حساب کتاب جلدی جلدی اس کا حساب لیا جائے گا، اور یہ بڑا خوش واپس اپنے ان گھر والوں کی طرف پلٹ جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ جو مجرم تھا اور دنیا میں اپنے بچوں، بیوی، گھر والوں کی خوشی کے لیے خدا کو بھول گیا تھا اور نافرمانیاں کرتا تھا، اب اس کی حالت کیسی ہوگی؟ آیت نمبر 10، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے اسے دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ گویا کہ
ان مجرموں کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور ان کے بائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا وہ چونکہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے وہیں ان کو پکڑا دیا جائے گا. اور یا ممکن ہے کہ یہ اپنے اس بدحواسی کے عالم میں ہوں گے تو پیچھے سے کوئی وہ حساب دینے والا ان کو دھکا دے کر یا پکڑ کر ان سے کہے گا کہ یہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ پکڑو. یعنی سامنے سے کہ جب انسان سامنے والی چیزوں کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پیچھے سے بے خبر ہوتا ہے. اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے اسے دیا جائے گا، آیت نمبر 11، تو وہ جلد ہی موت کو پکارے گا. یعنی دیر ہی نہیں لگے گی کہ جیسے ہی اس کو یہ نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اب وہ کسے پکارے گا؟ موت کو. اور یہ عجیب بات ہے، یعنی فوراً نتیجے تک پہنچ جائے گا وہ، اور اس نتیجے سے بچنے کے لیے اسے ایک ہی راستہ نظر آئے گا کہ اسے موت آ جائے اور اسے اس عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے برداشت نہ کرنا پڑے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ فوراً ہی جلدی ہی موت کو پکارے گا. 12، اور وہ جہنم میں جھلسے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہاں پر جلے. یہ موت کو پکارنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب اس کے بارے میں آیت نمبر 13 میں قرآن مجید بتا رہے کہ یہ پہلے بڑا خوش رہا کرتا تھا اپنے گھر والوں میں. اس سے اوپر والی آیات میں نیک انسان کا ذکر کیا گیا کہ وہ جلدی جلدی اپنا حساب دے کر دائیں ہاتھ میں جس کو اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. یہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ تو گھر والوں کی طرف نہیں لوٹے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں میں یقیناً بڑا خوش رہتا تھا بے ایمان، اللہ کا نافرمان، لیکن کمائیاں کر کر کے حرام کی اور اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے بڑی اپنے تئیں بڑی پر لذت اور پر آسائش زندگی گزار رہا تھا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نے دنیا کی ہر نعمت دی ہوئی تھی. بڑا بے شک یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا. 14، بے شک اس کا گمان یہ تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. ایسے خدا کو بھول گیا تھا، ایسے حساب کتاب کو بھولا ہوا تھا، جو اس کے جی میں آتا تھا وہ کرتا تھا اور خوش بڑا رہتا تھا. اور کیوں یہ سب کچھ کیوں تھا؟ مرض کی جڑ، اصل مرض کیا تھا کہ یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہے. آیت کا لفظ یہ ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اس کا گمان یہ تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے. آیت نمبر 15، کیوں نہیں؟ تجھے لوٹ کر جانا تھا. اس کا پروردگار یقیناً اس کو دیکھ رہا تھا. یعنی جب وہ اس کی نافرمانیاں کر کے بڑی خوشی کی زندگی گزار رہا تھا اپنے گھر والوں کے درمیان اور گمان کرتا تھا کہ مجھے تو لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے، یہی زندگی ہے میری، اس وقت بلا شبہ اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ذہن میں آ گیا، نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے کہ گناہ کرتے وقت اس بات کو نہ بھولو کہ جو گواہ ہے تمہارے گناہ کا وہی حاکم بھی ہوگا کل قیامت کے دن، وہی قاضی بھی ہوگا، یعنی اللہ. تو کیسے جھٹلاؤ گے؟ وہ تو تمہارے ہر کام کو خود دیکھ رہا ہے. وہاں پر کیسے تم جیسے دنیا میں پیسے دے کر اور سفارشیں کروا کر کاغذات اور ریکارڈ اور تفصیلات بدل دی جاتی ہیں جرائم کی، وہاں پر کیا کرو گے؟ بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا. اب یہاں تک یعنی دونوں حالتیں بتا دینے کے بعد، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، ان دونوں کی حالتیں بتا دینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے دوبارہ خطاب فرما رہے اور چند چیزوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے
ایک کے بعد ایک مرحلے سے، ایک کے بعد ایک آزمائش سے تمہیں حتماً گزرنا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، اور اس آزمائش کی کامیابی کے لیے ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن بھیجا ہے۔ اس قرآن کا انکار نہ کرو۔ توجہ کیجیے آیت نمبر 16 سے، مجھے قسم ہے شفق کی۔ شفق جو افق پر سرخی ہوتی ہے، مثلا غروب آفتاب کے وقت، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ مجھے قسم ہے شفق کی 17، اور رات کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے، یعنی رات اپنی چادر کے اندر جس جس چیز کو سمیٹ لیتی ہے اس سب کی قسم۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو پہلے وہ شفق، وہ سرخی نظر آتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی غائب ہو جاتی ہے، یعنی وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے رات کے آنے کا اور دن کے جانے کا، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں رات آ جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ 18، اور چاند کی قسم جب وہ کامل ہو جائے، یعنی رات تو آ گئی، اندھیرا ہو گیا، لیکن اندھیرے میں بھی وہ کامل چاند جو ہوتا ہے وہ دوبارہ بہت ساری روشنی کر دیتا ہے، یعنی کبھی روشنی کبھی اندھیرا، کبھی روشنی کبھی اندھیرا، یہ مختلف مراحل ہیں۔ تو اسی طرح یہ نظام گواہ ہے، یعنی جس طرح ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی روشنی کم ہوتی ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتا ہے دن چلا جاتا ہے، اسی طرح تمہاری زندگی بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ضرور جائے گی، ایک حالت سے دوسری حالت، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی سکون ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی حتماً ہوگا تمہاری زندگیوں میں۔ آیت نمبر 19، تمہیں یقیناً مرحلہ بمرحلہ ضرور گزرنا ہے۔ دنیا کے نشیب و فراز تم نے زندگی کے دیکھنے ہیں، آزمائشیں تم نے مختلف دینی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف متوجہ ہے اگلی آیات میں کہ جو قرآن سن رہے تھے رسول اللہ سے اور اس کی پر حکمت اور دانائی سے بھرپور باتوں پر ایمان لانے کی جگہ اپنی خرافات اور اپنے سابقہ نظریات اور عقائد پر ڈٹے ہوئے تھے، اپنے تصور کائنات پر ڈٹے ہوئے تھے، اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ان سے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے بارے میں آیت نمبر 20 میں، تو انہیں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ 21، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کے عطا ہونے پر جس کو اس قرآن کی لذت، اگر وہ اپنے دلوں میں گناہوں کی اور وہ جو گناہوں کی نجاست اور نفس پرستی کی نجاست ہے، اگر اس کو نکال کر اس قرآن کے ذائقے کو چکھنے کی کوشش کرتا تو اس عظیم نعمت پر سجدہ کرتا خدا کو۔ تو انہیں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 22، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یہ جھٹلا رہے ہیں، یعنی انہوں نے انتخاب کیا ہے نہ ماننے والے مزاج کا، کیونکہ اگر یہ مان لیں تو ان کو اپنی بہت ساری چیزیں، خواہشات، اپنا بنایا ہوا نظام، وہ سارا ان کو ہاتھ سے جاتا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے کفر کرنا ہے، ہم نے نئی بات ماننی، اور جو ہمیں بات بتائی جائے ہم نے اس کو جھٹلا دینا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر بجائے ایمان لانے کے، بلکہ سے مراد یہ ہے کہ بجائے ایمان لانے کے کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ جھٹلا رہے ہیں۔ 23، جبکہ اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کا علم رکھتا ہے،
یعنی خدا تو جانتا ہے کہ ان کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ یہ باتیں سچی ہیں، اور احتیاط کرنی چاہیے، اسے جھٹلانا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس خدا کے وجود کے انکار کی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس قیامت کے انکار کی دلیل نہیں ہے، جبکہ ہم پہلی دفعہ اپنی پیدائش کو دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کو، اس نظام کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جا سکتا، محال ہے۔ اللہ تو ان کے دلوں کے حال جانتا ہے کہ یہ کس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے اور اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 24، تو اے رسول آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ہٹ دھرموں کے لیے خوشخبری عذاب کی ہوا کرتی ہے، ان کے لیے خوشخبری جنت کی نہیں ہوا کرتی۔ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت یعنی خوشخبری سنا دیجئے۔ 25 جو آخری آیت ہے سورۃ الانشقاق کی، سوائے ان لوگوں کے، ان کے لیے دردناک عذاب نہیں ہے، ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کون؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح اعمال، ایمان اور اس کا نتیجہ عمل صالح، جو ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہو ختم ہو جائیں گی یا موت کے ساتھ چھن جائیں گی، لیکن وہ جو اجر ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، ان کے لیے جو اجر ہے اے رسول، وہ ایسا اجر ہے جو کبھی ابداً ختم نہیں ہوگا اور ہمیشہ ان کے لیے موجود ہوگا۔ اللہ العلی العظیم۔